بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، جہاں آپ کو ملیں گی خوفناک کہانیاں اردو زبان میں۔ خوفناک کہانیاں، پر اسرار حقیقی کہانیاں، سنسنی خیز کہانیاں۔ اگر آپ ان کہانیوں کے شوقین ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ہماری کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں اور اپنی پسندیدہ۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے پرانا ریلوے اسٹیشن۔ لاہور کے مضافات میں ایک پرانا ریلوے اسٹیشن واقع تھا، جسے لوگ بھوتوں کا اسٹیشن کہتے تھے۔ یہ اسٹیشن برسوں سے ویران پڑا ہوا تھا۔ نہ کوئی ٹرین وہاں رکتی تھی، نہ کوئی مسافر اس کے قریب جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور جو بھی رات میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ریحان ایک نوجوان صحافی ہمیشہ غیر معمولی کہانیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب اسے اس اسٹیشن کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت روکا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ایک سرد جنوری کی رات، ریحان نے اپنا کیمرہ اور ٹارچ لے کر اس اسٹیشن کا رخ کیا۔ اسٹیشن تک پہنچتے ہی اسے وہاں کی عجیب خاموشی نے گھیر لیا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ، زنگ آلود پلیٹ فارم اور ٹوٹی پھوٹی بینچیں، سب کچھ خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ریحان نے اپنی ٹارچ جلائی اور پلیٹ فارم پر چلنے لگا۔ ہر طرف دھند تھی اور دور ایک پرانی گھڑی آدھی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے ایک پرانے اسٹال کے قریب کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گیا اور آواز کی طرف بڑھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، مگر وہاں صرف دھند تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ پلیٹ فارم کے آخری کونے پر ایک پرانی ٹرین کھڑی تھی، جو شاید برسوں سے وہاں رکی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ٹرین کے اندر جھانکا۔ اندر ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ اچانک اسے ایک ڈبے سے روشنی کی جھلک نظر آئی۔ ریحان نے ہمت کر کے ڈبے میں قدم رکھا۔ اندر ایک عورت سفید ساڑی میں بیٹھی تھی، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ریحان نے آہستہ سے پوچھا، "آپ کون ہیں؟" مگر عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ جیسے ہی ریحان نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، وہ عورت آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ریحان خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کے قدم جم سے گئے۔ عورت نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور پورا ڈبہ لرزنے لگا۔ ریحان نے جیسے تیسے اپنے حواس پہ قابو پایا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ٹرین کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اچانک ٹرین کے سارے دروازے ایک ساتھ کھل گئے اور اندر سے دھواں نکلنے لگا۔ ریحان بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر پلیٹ فارم پر واپس آیا۔ اس نے اپنی ٹارچ گرائی اور بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ پلیٹ فارم کے باہر پہنچا، وہاں کی گھڑی نے دوبارہ 12 بجنے کا اشارہ کیا اور پورا اسٹیشن دھند میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن ریحان کے دوستوں نے اس کی تلاش شروع کی، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اسٹیشن پر قید ہے، اور رات کے وقت اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دیتی ہیں۔